بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی سائنسدان نے پاکستانی ڈاکٹر سے مل کر قیدی عورتوں کے ساتھ ایسا شرمناک کام کر دیا کہ جسے دیکھ کر انسان کی روح لرز جائے۔ اور پھر ان عورتوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے ایک ہاتھ میں چاقو تھا اور دوسرا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں اپنے سامنے پڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس نے کچھ لمحوں پہلے ہی میرے سامنے تڑپتے ہوئے دم توڑا تھا، اور اب میرے لیے اپنے حواسوں میں رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ اچانک ہی کچھ بہت تیزی سے گھومتا ہوا مجھے اپنے پیٹ میں محسوس ہوا تھا، اور میں نے وہیں خون سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا تھا۔ میں حاملہ تھی اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کی موت دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ پیٹ میں اٹھنے والے درد اس قدر شدید تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی وقت ڈلیوری ہو جائے گی۔ اسی طرح مجھے کھڑے جب 5 منٹ گزر گئے تو مجھے ہوش آیا کہ اگر میں یہاں اسی طرح کھڑی رہی تو کچھ میرے ساتھ جو ہوگا وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھ سے چاقو پھینکتی اور اس جگہ سے دور ہٹتی، میرے شوہر کا وفادار نوکر ہمارے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بدحواس ہو کر نیچے کی طرف بھاگا تھا، اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے پولیس کو فون لگا دیا تھا۔ وہ میری شادی سے بھی پہلے کا بہت پرانا ملازم تھا اور اسے اپنے مالک سے بہت محبت تھی۔ میرا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے اس جگہ سے فوراً فرار ہو جانا چاہیے، لیکن نہ ہی میرے پاس جانے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی میں نے یہ قتل جان بوجھ کر کیا تھا۔ چند ہی منٹ لگے تھے اور پولیس وین کے سائرن بنگلے کے احاطے میں گونجنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سارے پولیس والے بنگلے میں داخل ہوئے اور نوکر کی زبانی ساری بات سن کر نہ صرف مجھے حراست میں لے لیا بلکہ بہت سے سوال جواب بھی شروع کر دیے۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، لیکن اس چاقو پر میری ہی انگلیوں کے نشانات تھے جو میرے شوہر کی گردن کو کاٹ چکا تھا۔ میرے خون سے بھرے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ قتل میں نے ہی کیا ہے، اور پھر ہمارے بیڈ روم میں لگے کیمرے کی CCTV فوٹیج نے بھی بھری عدالت میں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دی کہ میں ہی اپنے شوہر کی قاتل ہوں۔ مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور میرا وکیل بھی لاکھ کوششوں کے باوجود یہ مقدمہ ہار گیا تھا، کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں خود کو بے گناہ ثابت کرتی۔ البتہ پولیس والوں سے لے کر وکیلوں تک یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، کیوں میں نے اپنے ہی شوہر کا قتل کیا ہے، لیکن یہ وجہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ ایک راز تھا جو میرے ہی سینے میں دفن تھا۔ میرے ذاتی وکیل نے بہت دفعہ مجھ سے کہا کہ میڈم، اگر آپ نے قتل کی کوئی معقول وجہ پیش کر دی تو شاید آپ کو کچھ کم سزا ملے، لیکن میں نے یہ بات اسے بھی نہیں بتائی تھی کہ میں نے کیوں اپنے شوہر کو اس بے دردی سے مارا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 7 مہینے کے حمل کے ساتھ میں جیل کے دروازے پہ پہنچ چکی تھی۔ مجھے قیدیوں والا اورنج رنگ کا ڈریس پہنایا گیا تھا۔ میرے جسم کے ایک ایک حصے کو پوری طرح چیک کیا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے جیل کے اندر لے جایا گیا، جہاں بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ جیل کیلیفورنیا کی سخت ترین جیل کے نام سے بھی مشہور تھی، اور میں 7 مہینے کے حمل کے ساتھ اس جیل میں لائی گئی تھی۔ میرے دل کی حالت ایسی تھی کہ سینہ پھاڑ کر نکلنے والا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس طرح ہتھکڑیاں پہنے جیل کی سلاخوں کے پیچھے آؤں گی، اور وہ بھی اس قدر خطرناک ترین جیل میں۔ میں کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھی، نہ ہی میں نے کبھی جیل کی زندگی کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ جب مجھے عمر قید کی سزا ہوئی تو مجھے یہ لگا کہ بس مجھے قید میں رکھا جائے گا اور جیل میں کافی ساری سہولتیں بھی ہوں گی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں آ کر جن چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا وہ قید نہیں بلکہ موت سے بھی زیادہ بدتر ہوں گی۔ یہاں مجرموں کو زیادہ تر قید تنہائی کی سزا دی جاتی تھی،
قید تنہائی سے مراد ایک بالکل چھوٹا سا سیل جس میں ہلنے جلنے کی جگہ بھی نہ ہو۔ وہاں قیدی کو بند کر دیا جاتا اور اس پر ہر چیز کی تنگی کر دی جاتی، یہاں تک کہ واش روم بھی نہ ہوتا۔ شروع کے 1 ہفتے مجھے قیدی تنہائی میں رکھا گیا اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں ذہنی طور پر بالکل ختم سی ہو گئی۔ ہر وقت چیختی، چلاتی، شور مچاتی۔ میرا چھوٹا سا سیل گندگی سے بھر چکا تھا۔ 1 ہفتہ میں نے اسی سیل میں گزارا تھا اور اسی گندگی میں مجھے تھوڑا بہت کھانے کو دیا جاتا اور بہت مجبوری کی حالت میں مجھے اسے نگلنا پڑتا۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اور چھوٹی سی جگہ میں پھنسے ہونے کی وجہ سے میرا پیٹ بھی اینٹ گیا تھا۔ میرے لیے ظلم ایسا تھا کہ شاید اس سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ 7 مہینے کے حمل کے ساتھ اس چھوٹے سے سیل میں زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں اپنے پاؤں پھیلا سکتی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا اور ہر لمحہ ایسا لگتا کہ جیسے یہی میرا آخری وقت ہے۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی اور اس کا اندازہ مجھے آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہو گیا۔ پورے 1 ہفتے بعد مجھے سیل سے نکال کر ٹارچر روم میں پہنچایا گیا اور وہ سوالات پوچھے گئے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن زبردستی مجھے ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں اس قدر ٹھنڈ تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ زبردستی میرے وجود سے سارے کپڑے اتروائے گئے اور مجھے اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ میرے جسم پر ایک چپ بھی لگا دی گئی تھی اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا کچھ ٹریک کیا جا رہا تھا۔ شاید میرے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں سردی برداشت نہ کر سکی اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بڑے سے کمرے میں تھی جہاں بہت ساری مشینیں لگی ہوئی تھیں اور وہ ساری مشینیں میرے جسم کے ساتھ فکس تھیں۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ایک سوئی کے لگنے سے بھی خوف کھاتے ہیں، اور اس وقت میں پتہ نہیں کتنی مشینوں اور سوئیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا حمل باقی بھی ہے یا نہیں۔ بے اختیار مجھے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے جن کے ساتھ اب میرا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آئی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر میرے پاس آیا۔ وہ دیکھنے میں یہودی معلوم ہوتا تھا، اس کا چہرہ انتہائی کرخت تھا۔ میں نے آج تک کسی مرد کے چہرے پہ ایسی سختی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی شفافیت تھی۔ مجھے اس سے بے انتہا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک اور ڈاکٹر بھی چلا آیا۔ وہ چہرے سے ہی پاکستانی لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری کچھ جان میں جان آئی تھی۔ غیر وطن میں اپنے ہم وطن کو دیکھنے پر ایک الگ ہی سکون پہنچتا ہے، اور میں تو اس وقت جہاں جس حالت میں موجود تھی وہاں ایک پاکستانی ڈاکٹر کو دیکھ کر ہی مجھے لگا تھا جیسے زندگی کو نئی امید مل گئی ہو۔ اس یہودی ڈاکٹر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بس مشینوں میں جھکا ہوا تھا، مگر پاکستانی ڈاکٹر میرے قریب آیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تھا اور وہ بھی اردو زبان میں۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے بتایا کہ میں رابعہ ہوں۔ اس کا لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ وہ پیار سے پوچھنے لگا، اپنے شوہر کا قتل کیوں کیا تم نے؟ پاکستانی بیویاں تو ایسا نہیں کرتی۔ میرے پاس اس کے سوال کو کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خاموش رہی۔ کچھ آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تمہارے شوہر کا یا پھر؟ میرے شوہر کا بچہ ہے۔ میں جلدی سے بول پڑی تھی کہ کہیں وہ مجھے بد کردار نہ سمجھ لے اور پھر میں اس کی ہمدردی سے بھی محروم ہو جاؤں۔ وہ دھیرے سے سر ہلانے لگا تھا۔ پھر اس نے اس یہودی ڈاکٹر کو پکارا اور کہنے لگا، چارلز، ہم اسے بھی وہیں رکھیں گے جہاں باقی کی عورتیں ہیں۔ اس کے پاس بچے کی پیدائش میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے لگا وہ پاکستانی ڈاکٹر جس کا نام کبیر تھا میری ہمدردی میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ شاید وہ مجھے دوسری حاملہ عورتوں کے ساتھ رکھ کر میری دیکھ بھال کروانا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس جیل میں مجھے کوئی تو اپنا مل گیا۔ لیکن جب اس کے کہنے پر اس ڈاکٹر اسٹیورڈ نے مجھے اس جگہ شفٹ کروایا جہاں دوسری حاملہ عورتیں موجود تھیں تو میری جان نکل گئی۔ ان سب کی حالت بہت ہی ابتر تھی۔ لباس کے نام پر ان کے جسم پر ناکافی کپڑے تھے اور ان سب کے جسموں پر عجیب و غریب قسم کی چپس لگی ہوئی تھیں۔
ان سب کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب الگ الگ ملکوں سے تعلق رکھتی ہوں۔ ان میں سے تو کئی عورتوں کی تو زبان بھی مجھ سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے انگلش اور اردو کے علاوہ تیسری کوئی زبان نہیں آتی تھی، جبکہ وہاں موجود عورتیں بہت ہی الگ الگ قسم کی زبانیں بول رہی تھیں۔ خیر، ان میں سے 4 عورتیں تھیں جو انگلش بول رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کب سے ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر ان میں سے ایک روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ پچھلے 8 مہینے سے یہاں پر ہے، وہ حاملہ ہے، اسی لیے اسے یہاں لایا گیا ہے۔ یہ لوگ ایسی عورتوں کو یہاں لاتے ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں اور دوسرے وطن سے یہاں آ کر کسی جرم میں قید ہو جاتی ہیں، اور ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ عورت تو جب یہاں آئی تھی تب حاملہ بھی نہیں تھی، وہ تو ایک غیر شادی شدہ لڑکی تھی۔ اسے اسی جیل میں حاملہ کیا گیا تھا، لیکن کیوں، یہ بات اسے بھی نہیں پتہ تھی۔ البتہ اس نے بتایا تھا کہ یہاں رکھ کر اس کے نہ صرف بہت سارے ٹیسٹ کیے گئے، بلکہ کبھی کبھی اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب کام بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں آ گئی تھی۔ اب یہاں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور ان عورتوں کے ساتھ بھی کیا کیا جانے والا تھا۔ کاش کہ میں اپنے شوہر کو قتل نہ کرتی تو آج اس مصیبت میں نہ ہوتی، لیکن اسے قتل کرنا بھی میری مجبوری بن گئی تھی۔ وہ پاکستانی ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں اندر آیا تھا، اور آتے ہی اس نے ساری عورتوں کو ایک عجیب سا سیاہ رنگ کا انجیکشن لگایا تھا، جسے لگتے ہی ہر عورت تڑپنے لگی تھی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے انکار کر دیا کہ میں یہ انجیکشن نہیں لگ پاؤں گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ میں نے انکار کیا اور اس سے کہا کہ یہاں موجود عورتوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہاں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بے فکر رہو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ ان عورتوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ سب بہت بڑی بڑی مجرم ہیں، اور اسی لیے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہی ہیں۔ میں کبیر کے جھانسے میں آ گئی تھی، اور اس نے بڑی مکاری سے میرے ساتھ وہ سیاہ رنگ کا انجیکشن لگا دیا، جسے لگتے ہی میرا وجود ایک آگ بن گیا تھا۔ میں بری طرح سے تڑپ رہی تھی، جس طرح آیا تھا اسی طرح وہ واپس چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور مجھے اپنے شوہر کی شکل دکھائی دی تھی۔ آج سے پورے 2 سال پہلے میں پاکستان سے کیلیفورنیا آئی تھی۔ میرا یہاں آنے کا مقصد ایک خاص ڈگری حاصل کرنا تھا، لیکن یہاں آ کر اس ڈگری کو حاصل کرتے ہوئے میری ملاقات کمال سے ہوئی تھی، اور کچھ ہی عرصے میں کمال کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کیلیفورنیا سے ہی تعلق رکھتا تھا اور مسلمان تھا، اور اس کے آباء و اجداد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ہمارا پہلا سیمسٹر مکمل ہوا تھا کہ کمال نے مجھ سے شادی کی بات کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ہاسٹل میں رہنے کے بجائے اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہوں، اور اس کے لیے وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ کمال کے پیسے کو دیکھ کر میں بھی اس سے شادی کے لیے راضی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر یہ بات میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی تو مجھے کبھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے یہاں اس شرط پہ بھیجا گیا تھا کہ میں تعلیم مکمل کروں گی اور واپس لوٹ آؤں گی۔ پاکستان میں میرا رشتہ پہلے ہی میرے چچا کے بیٹے سے طے ہو چکا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے کمال کو انکار کیا، لیکن پھر جب وہ اصرار کرنے لگا تو میں نے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر نہ صرف اس سے شادی کر لی، بلکہ ہاسٹل چھوڑ کر اس کے بنگلے میں شفٹ ہو گئی۔ اس سے شادی کرنے سے مجھے بہت سارے فائدے ہوئے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی سوچ کتنی تقیانوسی ہوگی۔ میں جب پاکستان سے یہاں آئی تھی تو پردے کا اہتمام کرتی تھی، مکمل لباس پہنتی تھی، لیکن ایک سیمسٹر کے اندر اندر ہی نہ صرف میرا پردہ ختم ہو گیا تھا، بلکہ میرا آدھا لباس بھی اتر چکا تھا۔ میں یہاں کی لڑکیوں جیسی ماڈرن ہو چکی تھی، اور شادی کے بعد یہی بات کمال کو پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ میں نے تم سے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ تم یہاں کی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، مگر تم تو بالکل ان جیسی بن گئی ہو۔ میں کمال کی ہر بات کو نظر انداز کر دیتی۔ میں نے یہاں بہت ساری دوستیاں بنا لی تھیں، اور کمال سے شادی میں نے صرف اپنے فائدے کے لیے کی تھی، اس کی پابندیوں کے لیے نہیں، اور اسی وجہ سے ہم دونوں کے بیچ جھگڑے رہنے لگے۔ اور پھر میری شادی کی خبر پاکستان بھی پہنچ گئی، کیونکہ میرے چچا اس بات پر زور دے رہے تھے کہ میں کچھ دنوں کی چھٹیوں پہ پاکستان آؤں اور وہ میرا اپنے بیٹے سے نکاح پڑھوا دیں۔ مجبوراً مجھے یہ بات بتانی پڑی کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے۔
یہ سنتے ہی میرے گھر والوں نے مجھ سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا اور میری زندگی میں صرف کمال ہی واحد سہارا تھا۔ لیکن میں نے ان کی محبت کی قدر نہ کی اور یہاں کی رنگین دنیا میں مصروف ہو گئی، اور یہی رنگینیاں مجھے لے ڈوبی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے گروپ کی لڑکیوں نے مجھے ڈرگس جیسی چیز کے کاروبار میں شامل کر لیا۔ میری دوست جینا نام کی لڑکی تھی، وہ کہنے لگی کب تک تم کمال کی غلام رہو گی؟ اگر کسی دن اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اپنے لیے خود کچھ کرو۔ مجھے اس کی بات اچھی لگی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے ڈرگ سپلائر بنانے جا رہی ہے۔ اس نے ڈیلیوری کا کام کہہ کر مجھ سے ڈرگ سپلائی کروانا شروع کر دی، اور میں بھی اتنی بے وقوف تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی اور بنا کمال کو بتائے یہ کام کرنے لگی۔ کیونکہ میں اور کمال ایک ہی ساتھ رہتے تھے، اس لیے یہ بات کچھ ہی دنوں میں کمال کو پتہ چل گئی، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ میں کس سرگرمی میں ملوث ہوں۔ کمال نے مجھے سمجھانا چاہا اور کہا کہ میں اس کام سے نکل آؤں، لیکن اس وقت تک میں اتنی بری طرح پھنس چکی تھی کہ مجھے دھمکیاں مل رہی تھیں کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور ڈر کے مارے میں نے یہ کام نہیں چھوڑا تھا۔ جب ایک دن کمال کے صبر کی حد پار ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اگر یہاں کی پولیس کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو تمہیں سیدھے پھانسی کی سزا ملے گی۔ اس ملک کا قانون ڈرگس کو لے کر بہت سخت ہے۔ وہ خود ہی فون اٹھا کر پولیس کو فون میں لانے لگا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پولیس کو سارا بیان دوں اور جینا کو بھی گرفتار کرواؤں، لیکن مجھے خوف ستا رہا تھا کہ اگر یہ بات پولیس کو پتہ چلی تو مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور میں جانتی تھی یہاں ڈرگ ڈیلر کو کیسی سزا دی جاتی ہے۔ میں نے کمال کو روکنا چاہا، لیکن وہ نہ مانا تو میں نے اسے دھمکانے کے لیے چاقو اٹھا لیا۔ کمال نے پھر بھی فون نہ رکھا تو میں اس کے قریب جا کر اسے فون چھیننے لگی، اور اسی چھینا چپٹی میں پتہ نہیں کیسے میرے ہاتھ سے چاقو سیدھا کمال کی گردن پر پھر گیا۔ کمال کو ڈھیر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور میں ہکا پکا رہ گئی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، البتہ میں مجرم ضرور تھی۔ کمال کا پرانا وفادار ملازم ہمارے جھگڑوں سے واقف تھا، اس لیے اس نے فوراً پولیس کو فون لگایا تھا اور میں موقع واردات سے گرفتار ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس جیل میں آنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انجیکشن کے لگنے کے بعد میں بہت دیر تک بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری حالت بہت ہی عجیب تھی۔ میرے ارد گرد وہی لڑکیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، تو اس نے بتایا یہ لوگ ہمیں ایسا انجیکشن لگاتے ہیں جس سے ہمارا بچہ جلدی بڑا ہو جائے اور یہ لوگ وقت سے پہلے ہماری ڈیلیوری کر سکیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ہمارا بچہ جلدی پیدا کروا کر انہیں کیا حاصل ہوگا؟ تو اس عورت نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا، اور پھر یہ راز مجھ پر 10 دن بعد ہی کھل گیا، جب میرے پاس وقت سے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی اور مجھے اسے دودھ تک پلانے نہیں دیا گیا۔ کتنی مختلف قسم کے چپس میرے جسم کے اور بچے کے وجود پر لگائی گئیں، اور کچھ چپس میرے وجود پر لگائی گئیں۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے معصوم سے بچے کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ پہلے دن سے ہی دوسرا دن ہو گیا، لیکن میرے بچے کو دودھ کے نام پر ایک قطرہ نہ ملا، یہاں تک کہ پانی کا قطرہ بھی نہ دیا گیا۔ کبھی وہ چیخ چیخ کر روتا تو کبھی خاموش ہو جاتا، کبھی بے ہوش ہو سا لگتا تو کبھی بری طرح ہاتھ پاؤں مارتا۔ وہ یہودی ڈاکٹر چارلز اور کبھی دونوں ہی مستقل مجھے اور میرے بچے کو مانیٹر کر رہے تھے۔ وہ دونوں کیا جاننا چاہتے تھے میں اس بات سے تو واقف نہیں تھی، البتہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ حیوان ہیں، جو اس معصوم بچے کی چیخ و پکار پر بھی نہیں پگھل پائے تھے۔ جتنی تیزی سے دن گزر رہے تھے، میرے بچے کی پیدائش ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، لیکن ان 4 دنوں میں سے اسے ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کر روتا تھا اور کبھی تو بے ہوش بھی ہو جاتا تھا۔ پھر بھی میں بے بس تھی، کیونکہ مجھے کسی بھی طرح دودھ پلانے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ میرے جذبات اور میرے اندر کی تڑپ کو بھی وہ لوگ چپ کے ذریعے مانیٹر کرتے تھے۔ اور پھر 5ویں دن میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس قدر بے حس بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک بچے کو بھوکا پیاسا موت کے گھاٹ اتار دے۔ جب مجھے اس کمرے سے نکالا گیا تو اس دوسری عورت کو اس کے بچے کے ساتھ اس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔
मैंने बेबसी से उस औरत की गोद में पड़े मासूम से 2 दिन के बच्चे को देखा जो बिल्कुल बेकसूर था और बहुत जल्द मौत के घाट उतरने वाला था। मुझे उन्हीं रास्तों से गुजार कर वापस उसी सेल में भेज दिया गया था जिनसे गुजर कर मैं इस मकाम तक पहुंची थी। अलबत्ता उस सेल में आने से पहले मैंने डॉक्टर कबीर से पूछा था कि ये सब क्यों किया गया, और उन्होंने एक ऐसे राज का इंकशाफ किया था कि जिसे सुनकर इंसानियत की रूह तक कांप जाएगी। डॉक्टर कबीर कहने लगा कि वो और डॉक्टर चार्ल्स मिलकर इंसानी रवैयों और मुख्तलिफ चीज़ों पर तजुर्बात कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक इंसानी जिस्म कितना अरसा भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है और इस अमल से गुजरते हुए उनके जिस्म में कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, और अपनी औलाद को तकलीफ़ में देखने के बाद एक माँ के अंदर जो जज्बात पैदा होते हैं उससे किस तरह के सेल्स एक्टिव होते हैं और उन सेल्स के एक्टिव होने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। वो मुख्तलिफ औरतों पर अलग अलग तरह के तजुर्बात कर रहे हैं और फिर उन तजुर्बात की रोशनी में वो मुख्तलिफ दवाएं तैयार करेंगे। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी कि इंसानों को बचाने वाली अद्वियात तैयार करने के लिए वो लोग दूसरे मासूम इंसानों की ज़िंदगियों को दांव पर लगा रहे थे। लेकिन उन दोनों को इस बात की इजाज़त किसने दी थी? क्या हम औरतों पर यह जुल्म इसलिए ढाया जा रहा था क्योंकि हम इस मुल्क के रिहायशी नहीं थे, या फिर हमारे पीछे कोई आने वाला नहीं था? बहुत छानबीन करके ऐसी औरतों को ही इस तहकीकात के लिए चुना जा रहा था जिनके ना ही घर वाले थे और ना ही कोई पूछने वाला। मैं भी उनमें से एक ही थी। मेरे घर वाले मुझे छोड़ चुके थे। अपने शौहर को मैंने खुद अपने हाथों से मारा था और मेरा बच्चा मेरी गलतियों की सज़ा भुगत कर इस दुनिया से चला गया था। मैं वापस उसी सेल में बंद हो गई थी। एक बहुत तवील अरसा मुझे उसी सेल में रखा गया। बगैर रोशनी हवा की मेरी हालत बिल्कुल नफ्सियाती मरीज़ों जैसी हो गई थी। मुझे लगता था कि बस मैं यहीं किसी दिन खामोशी से मर जाऊंगी और किसी को इल्म नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ सालों बाद हुकूमत तब्दील हुई और नई बनने वाली हुकूमत ने ऐसे तमाम मुलजिमों की रिहाई और उनकी वतन वापसी का हुक्म दे दिया जो सालों से उन अक़ूबत खानों में बंद थी। पूरे 5 साल बाद मैं भी उस जेल से निकल पाई थी और मुझे सीधे मेरे वतन भिजवा दिया गया। बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर पहुंची थी और मेरे घर वालों ने मेरी हालत देखकर मुझे माफ़ कर दिया। आज मैं अपने घर वालों के साथ ही हूँ, लेकिन मेरा अपना शौहर और अपना बच्चा मैं खो चुकी हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे तालीम के लिए परदेस भेजा था, लेकिन वहाँ की रंगीनियों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शायद वो मेरे अपने ही गुनाहों का नतीजा था। लेकिन क्या उन अक़ूबत खानों में कैदी औरतों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करना कानूनी तौर पर जायज़ है? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।